بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ رستے میں ایک بڑھیا ملی جن کی کمر مبارک بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ حضرت عمر سے فرمایا، عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور فرمایا، اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر اونٹ چرا کر آتے تو خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا۔ ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر، تجھ سے تو پھلی نہیں پھوٹتی۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا کمبل یا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا تو اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر کوئی نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور اس میں ابو جہل مارا گیا تو اس وقت ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اب تیسرا دور یہ ہے کہ نہ تجھے کوئی عمیر کہتا ہے اور نہ عمر، بلکہ امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا، اتق اللہ تعالی فی الرعیہ، رعایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المؤمنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق اللہ کے بارے میں باز پرست ہوگی، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارے سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو بھی فرما رہی ہیں۔ جب وہ چلی گئی تب صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا۔ یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں جن کی بات کی شنوائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1۔ ترجمہ: بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور وہ اللہ کے آگے جھینک رہی تھی۔ فرمایا، عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنے جن کی بات 7ویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔